مومن وہ ہے جس کے لیے حضور راحت جاں ہیں، راحت جاں ہیں، وہ مومن ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس کے لیے میرے آقا کی ذات راحت جاں ہیں۔ اور حسین وہ ہیں، حسین علیہ السلام وہ ہیں جو حضور کی جان کے لیے راحت ہیں۔ حضور ہر مومن کی جان کے لیے راحت ہیں، اور حسین جان مصطفیٰ کے لیے راحت ہیں۔ اب اس کو ہم چند حدیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں اور پھر اس سے اپنا قبلہ درست کریں گے کہ ہم نے کس گروہ میں شامل ہونا ہے، کیونکہ کربلا کے بعد بنیادی دو ہی گروہ ہیں۔ کتنے؟ ایک حسینی گروہ ہے اور ایک یزیدی گروہ ہے۔ تو ہم اپنا قبلہ درست کریں گے، ہم سے مراد جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنا قبلہ درست کریں گے کہ ہم نے اپنے عقیدے کی بنیاد کیا رکھنی ہے، اپنے ایمان کی بنیاد کیا رکھنی ہے، اپنی محبتوں کی بنیاد کیا رکھنی ہے۔ لہذا جو مومن ہے اس کو تو قبلہ سیدھا نظر آ گیا ہے نا، کہ مومن وہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ جس کی جان کی راحت ہیں، اور حسین وہ ہیں جو مصطفیٰ کی جان کی راحت ہے۔ آئیے اس کو نبی علیہ السلام کے چند فرامین کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، کیا رسول اللہ نے بولیے؟ ہاں میرے بیٹو، سیکھنے کے لیے بیٹھے، ایکٹیو ہو جائیں۔ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، الا ان عیبتی التی آوی الیہا اہل بیتی، فرمایا خبردار ہو جاؤ، میرے جامادان جن سے میں سکون اور راحت پاتا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک وہ میرے جامادان جن سے میں سکون پاتا ہوں، جن سے میں راحت پاتا ہوں، وہ میرے اہل بیت ہیں۔ جن سے رسول سکون پاتے ہیں وہ علی و فاطمہ و حسن و حسین ہیں علیہم السلام۔ جن سے میرے آقا سکون پاتے ہیں، کائنات کی ہر تڑپتی ہوئی، ہر بے سکون مضطرب اضطراب میں مبتلا، ہر مضطرب بے چین بے سکون ذات کو سکون چاہیے ہو تو انہیں بارگاہ مصطفیٰ میں سکون ملتا ہے، اور مصطفیٰ کو سکون چاہیے ہو تو اپنی اہل بیت کے پاس ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو سکون چاہیے تو وہ حضور کی اہل بیت کے پاس ملتا ہے۔ کیا بولیے؟ حضور کے اہل بیت کے پاس۔ یہاں ایک مزید بھی بات ہے، وہ کیا؟ آوی الیہا کیا ہے؟ سمجھنے والی بات۔ قرآن مجید نے کہا الم یجدک یتیما فآوا، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے رسول کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، فآوا پس آپ کو راحت کا سامان عطا کیا، فآوا ایسا ٹھکانہ دیا جہاں آپ یتیمی کا غم بھول گئے، یتیمی کا غم۔ فآوا الم یجدک یتیما فآوا، میرے رسول کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر آپ کو ایسا ٹھکانہ عطا کیا جس نے آپ کے غم دور کر دیے، آپ کے غم بولیے دور کر دیے۔ میرے آقا یتیم ہونے کے بعد کس کی گود میں آئے؟ سمجھنے والی بات ہے، حضرت عبد المطلب کی گود میں، اور حضرت عبد المطلب کے وفات کے بعد حضور کس کی گود میں آئے؟ کس کی پرورش میں آئے بولیے؟ حضرت ابو طالب کی پرورش میں۔ لہٰذا یہ قرآن گرانہ ابو طالب کی شان بیان کر رہا ہے۔ کہا میرے حبیب کہ ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا، پس ابو طالب کی گود دے کر، ابو طالب کا دسترخوان دے کر،
ان کے گھر کا بستر دیکھ کر، ان کے گھر کی چار دیواری دیکھ کر، ان کے گھر کا ماحول دیکھ کر اللہ نے اپنی رحمت کا سایہ آپ پر کر دیا اور آپ کو اتنی راحت عطا کی کہ آپ کو یتیمی کا غم بھول گیا. یتیمی کا غم بولیے. اللہ نے فرمایا فآوا، آوا صحیح ہے، حضور فرما رہے آوی الیہا. لہذا یہ قرآن کی آیت اور یہ رسول اللہ کا فرمان اور حضور کی حدیث، اس کو ذرا سمجھ کے، اس کو ذرا ملا کے سمجھیے. کیا ادھر اللہ فرما رہا ہے الم یجدک یتیما فآوا، میرے رسول کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ایک راحت والا ٹھکانہ عطا کر دیا، راحت والا گھر عطا کر دیا. راحت والا یہ قرآن ہے. کیا ہے؟ یہ کسی کا قول نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں مانوں یا نہ مانوں. قرآن ہے. فآوا، آپ کو ٹھکانہ دیا، ایک راحت والا سکون والا ٹھکانہ دے دیا، ایک گھر دے دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے وہ گھرانہ ابو طالب چنا، گھرانہ ابو طالب چنا، تو میرے آقا نے بھی ساری عمر اسی کو راحت جہاں بنائے رکھا اور کہا آوی الیہا الا ان عیبتی اللتی آوی الیہا اہل بیتی، کہا خبردار ہو جاؤ، وہ میرے جامہ دان جن سے میں سکون اور راحت پاتا وہ میرے اہل بیت ہیں، وہ میرے اہل بیت ہیں. لہذا جس کو اللہ نے حضور کے لیے راحت کا سامان چنا، حضور نے بھی ساری عمر اسے راحت کا سامان بنائے رکھا. جس گھر کو اللہ نے حضور کی جان کے لیے راحت بنایا، حضور نے بھی ساری عمر انہیں راحت جان بنائے رکھا. ایک تو یہ اس کا معنی ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بولیے نا. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ادھر فرمایا الم یجدک یتیما، کہ ہم نے آپ کو یتیمی میں ایک راحت والا گھر عطا کیا، یتیمی کے اندر ایک راحت والا گھر عطا کیا. اب جب بندہ جوان ہو جاتا ہے، پھر میرے آقا جوان ہوئے، پھر اور شان میں اضافہ ہوا، مرتبہ میں اضافہ ہوا، ہاں پھر اپنا گھر بنایا، پھر ایک ریاست بنائی، دین کی بنیاد قائم کی. میری بات اب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر ایک جماعت تیار کی، سب کچھ کر کے ایک کامیاب ترین نظام میرے آقا نے قائم کر لیا. کامیاب ترین. اب وہ یتیمی تو نہ رہی نا، یتیمی تو نہ رہی، وہ تو چلی گئی. وہ مشکل حالات بھی نہ رہے، وہ چلے گئے، اور وہ مال کی تنگی بھی نہ رہی، وہ بھی چلی گئی. اس کے باوجود وہ ساری چیزیں تو چلی گئیں، لیکن میرے آقا نے راحت کا سامان نہیں بدلا. راحت کا سامان فرمایا اب بھی اگر مجھے راحت چاہیے ہو تو میں اپنے اہل بیت سے راحت پاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت سے راحت پاتا ہوں. اس میں اور بڑے نقطے ہیں، اس میں میرے خطابات ہیں، تو میں آگے چلتا ہوں، ذرا آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. اچھا اس کو سمجھیے، توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اوپر واسکٹ پہنی ہوئی، امامہ شی پہنا ہوا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے منصب کا تقاضا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ لیکن جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں مجھے اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے ابھی یہ لباس مجھے تنگ بھی کر رہا ہو گرمی کی وجہ سے، لیکن فوجی کی وردی تو فوجی کی ہوتی ہے نا، گرمی ہو سردی ہو اس نے بڑے بوٹ بھی پہننے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لیکن جب بندہ گھر میں چلا جاتا ہے تو وہ تکلفات سے آزاد ہو جاتا ہے. تکلفات سے بولیے، آزاد ہو جاتا ہے. تکلفات سے آزاد ہو کر راحت محسوس کرتا ہے، تکلفات سے آزاد ہو کے. تو اس اعتبار سے بھی میرے آقا نے کہا کہ میرے اہل بیت جن میں جا کر میں تکلفات سے آزاد ہو جاتا ہوں اور آزاد ہو کر سکون پاتا ہوں، وہ علی و فاطمہ و حسن و حسین ہیں. اس اعتبار سے بھی ہے، اور اس اعتبار سے بھی ہے کہ جب انسان پبلکلی بیٹھا ہوتا تو اس میں دوست بھی ہوتے ہیں اور اس میں غیر دوست بھی ہوتے ہیں، عقیدت والے بھی ہوتے ہیں، تنقید والے بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ بولے نا. محبت سے سننے والے بھی ہوتے ہیں
اور بغض سے سننے والے بھی ہوتے ہیں. اس لیے انسان جب مجمع عام سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح پوری طرح ریلیکس ہو کے گفتگو نہیں کرتا جس طرح وہ اپنے ہی لوگوں میں بیٹھا ہو اور اسے پتا ہو کہ یہاں ہر کوئی میرا اپنا ہے, ہر کوئی میرا. تو وہاں بات چیت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. جہاں سارے ہی اپنے بیٹھے ہوں وہاں بات چیت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے نا. تو جب رسول اللہ عام طور پر تشریف فرما ہوتے تو حضور کے مخلص صحابہ بھی موجود ہوتے, منافقین بھی اندر ہی موجود ہوتے. لہذا بیٹھک تو ہوتی لیکن میرے آقا فرماتے وہ جو ایک سکون والی بیٹھک ہے آوی الیہا, وہ اہل بیت کی بیٹھک ہے جن میں سے ہر کوئی مخلص ہے. ہر کوئی کیا ہے؟ میری بات یہاں تک سمجھے یا نہیں؟ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھے. وہ یہ کہ جب انسان مجمع عام میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ وہ گفتگو کرتا ہے جو راز نہیں ہوتی, جو راز, کیونکہ راز مجمع عام میں کہہ دیا تو وہ راز تو نہ رہا نا. ٹھیک, پہلی بات. تو رازدان ہر شخص مجمع عام میں ہوتا, اس کو سمجھے. حضور نے فرمایا الا ان عیبتی, میرے جامادان. جامادان سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں نیچے جو بنیان نہیں پہنتے آپ, یہ جامادان ہے جو نیچے لباس پہنا جاتا ہے. لباس کے نیچے جو لباس آپ پہنتے ہیں نا, سکون کے لیے, راحت کے لیے, کچھ ٹائٹس پہن لیتے سردیوں میں پہنتے ہیں نا, اس کو جامادان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سکون انسان ان سے محسوس کرتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ہستیاں جن کے سامنے میں اپنا ہر راز رکھتا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں, وہ میرے اہل بیت ہیں. اچھا, پھر یہ دیکھیے جو مجمع عام ہوتا ہے اس میں انسان کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ میری بات لیک آؤٹ نہ ہو جائے, باہر نہ نکلے. باہر ایسا ہو جاتا تھا نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے لیے جو تیاری کی تھی وہ سیکرٹ تھی, راز تھا, بلکہ ٹاپ سیکرٹ تھا, رازوں کا راز تھا, رازوں کا. وہ خبر ایک صحابی رسول تک پہنچ گئی. اب وہ غدار نہیں تھے لیکن ان سے نقصان ہوا. انہوں نے کیا کیا؟ حضور کی خبر لیک آؤٹ کر دی. انہوں نے بات لیک آؤٹ کر دی. ایک عورت کو پیسے دیے اور کہا کہ اہل مکہ سے کہنا رسول اللہ تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں, اپنا بچا سکتے ہو تو بچا لو. ہاں, وہ عورت خط لے کے جا رہی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا کہ ایک عورت ہمارا راز لیک کرنے جا رہی ہے, ہمارے راز سے پردہ اٹھانے جا رہی ہے. علی جاؤ فلاں مقام پر درخت ہے, اس کے نیچے وہ تمہیں ملے گی, اس کے پاس ہے وہ خط ہے, وہ لے کے آؤ. مولا علی گئے, این اسی وقت اسی مقام پہ وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی, بوڑھی عورت. مولا علی نے فرمایا تیرے پاس ایک خط ہے, وہ نکال دے. اس نے کہا توبہ توبہ, میرے پاس تو کوئی خط نہیں. عورتوں کے مکر تو آپ جانتے ہی ہیں. عورتوں کا اچھا روپ یہ ہے کہ وہ حضرت سارہ ہے, وہ حضرت مریم ہے, وہ حضرت حاجرہ ہے, وہ حضرت خدیجہ ہے, وہ حضرت فاطمۃ الزہرا ہے, وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے. یہ عورت کے اچھے روپ ہیں, عورت کے برے بھی بڑے بڑے روپ ہیں. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. مولا علی نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے خبر دی ہے, خط تیرے پاس ہی ہے. آپ کے کچھ سگے بیٹے کو اس طرح اذیتیں دے, پھر میں پوچھتا ہوں آپ اس سے کتنا کو پیار کرتے ہیں. آپ کا بیٹا کہاں اور مصطفیٰ کی اولاد کہاں, جنہیں حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ میری راحت ہیں, یہ میرا سکون ہے. لہذا جنہوں نے نبی کا وہ سکون اجاڑا ان لوگوں کا اسلام سے رشتہ ہی کیا ہے؟ کیا رشتہ ہے؟ اگر ان کا کوئی رسول اللہ سے رشتہ ہوتا کبھی حضور کے گھر کے خلاف تلوار نہ اٹھاتے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حسین نانا کے پاک کندھوں پر سواری کرنے والا حسین, اپنے بابا کی زبان سے پیاس بجھانے والا حسین, نبی کے سجدوں میں پشت پر سواری کرنے والا حسین, نبی کے سینے پاک پر چڑھ کر کھیلنے والا حسین, کندھوں پر حسین کو بٹھا کر میرے مصطفیٰ گلی میں جا رہے ہیں.
حضرت عمر مل کے کہتے ہیں حسین شہزادے مبارک ہو، سواری کیسے ملی؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں عمر سواری کو نہ دیکھ سوار دیکھ کیسے۔ کربلا کے دن کے لیے یہ تیاری کروائی جا رہی تھی۔ حدیث بیان کرتی ہے کہ شہادت حسین مشہود بن نبی تھی، حضور موجود تھے، حضور حاضر تھے، سیاستہ کی حدیث بتا رہی ہے۔ وہ خون بھی جمع کر رہے تھے اور وہ حسین کو تسلی بھی دے رہے تھے، آواز دے رہے تھے بیٹا حسین آج میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لینا، حسین میری زبان چوسنے کی لاج رکھ لینا۔ بابا علی فرما رہے تھے حسین میرے خون کی لاج رکھ لینا۔ فاطمہ الزہرا فرما رہی تھی حسین میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، کئی قدم ڈگمگا نہ جائے۔ حسین خیمہ زن ہے کربلا میں، گلشن رسالت کے پھول اندر ہیں، شہزادیاں اندر ہیں، پاک بیبیاں اندر ہیں، اس فاطمہ کی بیٹیاں اندر ہیں جس کے لیے محشر کا دن نگاہیں جھکانے کا اعلان آئے گا۔ بدبخت یزیدیو تم پہچان نہیں رہے کہ کن کی بیٹیاں ہیں۔ عاشورہ کی رات آ گئی ہے، 10 محرم سے پہلی رات ہے عاشورہ کی۔ تھکے ماندے حسین امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں بیان کرتے، ٹیک لگا کے تھکا ہوا حسین تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، آنکھ لگ گئی۔ ابن زیاد اور یزید کے لشکروں نے اہل بیت کے خیموں پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ بدبخت لشکری خیمہ ہائے اہل بیت کی طرف بڑے، ایک شور ہوا۔ فاطمہ الزہرا کی شہزادی سیدہ زینب باہر آئی، دیکھا شور کیسا ہے، رات کا اندھیرا ہے، شب عاشور ہے۔ دیکھا کہ یزیدی اور زیادی لشکر آ رہا ہے، دوڑ کر گئی، بھائی حسین اٹھ جائیے، دشمنوں نے حملے کی تیاری کر لی ہے۔ امام عالی مقام اٹھ کے فرماتے ہیں بہن زینب ہم نے بھی تیاری کر لی ہے۔ پوچھتی ہیں بھائی حسین آپ نے کون سی تیاری کر لی؟ فرمایا بہن زینب ابھی نانا جان آئے تھے، آقا علیہ السلام آئے تھے، ابھی خواب میں آگ لگی اور فرما رہے تھے بیٹا حسین ہم انتظار کر رہے ہیں تیرے استقبال کا۔ ادھر بھی تیاری ہو رہی ہے، استقبال کی تیاری ہو رہی ہے۔ حسین تلوار لے کر اٹھے، لشکر پیچھے چلا گیا۔ صبح میدان جنگ لگ چکا ہے، حسین نے اپنے بابا کا امامہ پہنا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے بابا کی، تاجدار کائنات کی۔ شہزادہ حسین مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین کھڑا ہے، منصوبہ بندی سوچ رہا ہے۔ گرد میں ایک گھوڑے پر سوار آ کے سامنے کھڑا ہوتا اور آ کے پوچھتا ہے حسین کیا میری معافی ہو سکتی؟ میرے آقا حسین نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا وہی ہوں جو آپ کو یہاں لے آیا اس مردار دنیا کی خاطر، وہی ہوں۔ کیا اب بھی میری معافی ہو سکتی؟
آپ نے فرمایا نام تو بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا آپ کا مجرم ہوں، مجھے حر کہتے۔ فرمایا میں نانا سے کہوں گا تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد کر دیا جائے گا، نیچے آ جا۔ اس نے توبہ کر لی، فرمایا نیچے آ جا، اور نے جواب دیا حسین زندہ نیچے نہیں آؤں گا، اب لاش میری آپ کے قدموں میں آئے گی۔ اور حسین کا یہ حر شہید ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے شہزادے اہل بیت کے اقربا، پہلے اصحاب، خدام جاتے رہے، شہادتیں ہوتی رہی، ایک ایک کی لاشیں حسین اٹھاتے رہے، خیموں کے پاس بچھاتے رہے۔ پھر جب سارے رخصت ہو چکے تو خیمے سے ایک خوبصورت جوان نکلتا ہے، وہ شبیہ مصطفیٰ ہے۔ حسن آدھی شبیہ مصطفیٰ تھے، حسین بھی آدھی شبیہ مصطفیٰ تھے۔ حسن سر سے سینے تک مصطفیٰ کی شبیہ تھے، حسین سینے سے قدموں تک مصطفیٰ کی شبیہ تھے۔ اور یہ ایک جوان نکلا ہے چاند کی طرح مکھڑا، یہ سر سے پاؤں تک مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی اکبر ہے۔ عرض کرتے ہیں بابا جان اب سارے شہید ہو چکے، اب دعا دے کہ مجھے رخصت کرے اور اجازت دے۔ امام حسین دعاؤں کے ساتھ علی اکبر کو رخصت کرتے اور خود آگے بڑھ کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا علی اکبر کتنی جواں مردی کے ساتھ یزیدی لشکر پر حملہ کرتا ہے اور کس شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے، مگر یکایک علی اکبر گرد میں گم ہو جاتا ہے۔ حسین دیکھنا چاہتے ہیں کہ جوان بیٹے کی لڑائی کا رنگ دیکھو، منظر دیکھو، مگر نظر نہیں آتے۔ بس اتنا پتا چلتا ہے کہ جس طرف یزیدی لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتا نظر آئے، حسین سمجھتا ہے کہ علی اکبر اسی سمت ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھتے رہے، اچانک تھوڑی دیر گزری کہ گھوڑا دوڑا کہ علی اکبر واپس آیا۔ پوچھا بیٹا علی اکبر واپس کیوں آ گئے ہو؟ عرض کی ابا جان پیاس بہت لگی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر ان بدبختوں کو پھر میں جا کے سبق سکھاؤں۔ میرے حسین نے، میرے آقا حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا لیا، فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے، منہ کھول۔ علی اکبر نے منہ کھولا، حسین نے اپنی سوکھی ہوئی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی، فرمایا بیٹا علی اکبر اسی کو چوس لے، اسی کو چوس لے۔ میرے بابا بھی اسی طرح اپنی زبان مجھ کو چوساتے تھے، میں بھی بابا کی زبان، نانا کی زبان اسی طرح چوستا تھا۔ شاید اسی لیے چوساتے تھے کہ آج کے دن آپ کو زبان چوسانی تھی، اسی کا رس منہ میں گھول لے۔ علی اکبر کو پھر تازہ ہمت مل گئی، میدان میں گئے۔ کچھ لمحے گزرے تو آواز بلند ہوئی، یا آباتا، ابا جان۔ سیدہ زینب کہتی ہیں بھائی حسین، علی اکبر کی آواز ہے۔ حسین دوڑ کے پہنچتے ہیں، وہ زمین پر ہیں، نیزہ ان کے سینے میں پیوست ہو چکا ہے۔ حسین نے علی اکبر کو گود میں لے لیا، پوچھا بیٹا زیادہ تکلیف ہے؟ آج ابا جان یہ سینے کا پھل نکال لیں تو میں پھر لڑوں گا۔ حسین نے پھل نیزے کا نکالا، خون کا فوارہ نکلا، روح قفس انصری سے پرواز ہو گئی۔ علی اکبر جنت المأوا میں جا پہنچے۔
علی اکبر کی لاش اٹھا کر حسین واپس آئے۔ ابن عساکر بیان کرتے کہ جب امام حسین کربلا میں پہنچے اور علی اکبر کو لینے گئے تھے، عمر 56 برس 5 ماہ اور کچھ دن تھی، 56.5 برس عمر مبارک تھی، سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ جب علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر خیمے میں پہنچے تو حضرت سکینہ کہتی ہے پھوپھو جان سیدہ زینب کو بابا بوڑھے ہو گئے، بابا بوڑھے ہو گئے۔ جوان قاسم روانہ ہوتے، حسن کا پیکر ہے، کڑیل جوان، ان کا وقت شہادت آتا ہے۔ حسین نے حضرت قاسم بن حسن کی لاش بھی اٹھائی۔ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں اتنے بڑے کڑیل جوان ہیں کہ حسین نڈھال جسم سے جب حضرت قاسم کو اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر گھسیٹتے آ رہے تھے، لا کر علی اکبر کے ساتھ بچھا دیا۔ اندر خیموں میں گئے، سب کو سلام کیا، نصیحت کی، تلقین کی۔ بہن سیدہ زینب کو کہا اب لٹا پوٹا قافلہ دھیان سے لے جانا اور میری کامیابی کی دعا کر دے میری بہن۔ وہ باہر آئی، حسین گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ اب حسین کو رکاب میں پاؤں رکھوانے والا بھی کوئی نہیں بچا تھا۔ بہن سیدہ زینب نے رکاب میں پاؤں رکھوائے، دعائیں دی۔ امام عالی مقام نے گھوڑے کی لگام کھینچی کہ آگے چلے، گھوڑا نہیں چلتا، پھر لگام کھینچی زور سے کہ آگے چل، گھوڑا سر نیچے کرتا ہے، آگے نہیں چلتا۔ تیسری بار پھر لگام کھینچی، گھوڑا چلتا کیوں نہیں، وہ سر نیچے کرتا ہے۔ حسین سمجھ گئے، اتر کے نیچے جو آ کے دیکھا کہ چھوٹی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں کو لپٹ کے کھڑی ہے، ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی، رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا، مجھے بابا رات کو اپنے سینے پہ لٹا کے سلاتے ہیں، جو گیا ہے واپس نہیں آیا، میں کس کے سینے پہ لیٹوں گی، میں کس کے سینے پہ لیٹوں گی۔ حسین نے سیدہ سکینہ کو اٹھا لیا، فرمایا بیٹا بس جتنے دن سینے پہ لیٹنے تھے وہ بیت چکے، تجھے پھوپھو کے سپورٹ کرتا ہوں۔ سیدہ زینب کی گود میں رکھا، حسین روانہ ہو گئے، اور پھر وقت شہادت آیا، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے روح حسین تو کامیاب ہو گیا، تجھ پر بندگی کو فخر ہے، تجھ پر انسانیت کو فخر ہے، تجھ پر ولایت کو فخر ہے، تجھ پر بزرگی کو فخر ہے، تجھ پر فاطمہ کو فخر ہے، علی مرتضیٰ کو فخر ہے، محمد مصطفیٰ کو فخر ہے، اور تیری بندگی پر خود خدا کو